رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالی کے احکامات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی واجب الاتباع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا دونوں کی اطاعت ایک ہی درجے میں واجب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت آپ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، وہ بیان کرو۔ کچھ فرشتوں نے کہا، آپ تو سو رہے ہیں، یعنی اب یہ مثال بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن کچھ دوسرے فرشتوں نے کہا کہ آپ کی آنکھ تو واقعی سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا، آپ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا۔ اچھا، یہ اس جگہ تک میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو آپ کو۔ علوم القرآن میں وحی کی پہلی قسم کیا ہے؟ الرؤیا الصادقہ، سچے خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی ایک طرح سے تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ خواب آپ کا سچا تھا؟ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو قرآن میں ذکر ہوا، کس سلسلے میں؟ کہ بیٹے کو قربان کر دو، اور انہوں نے اس خواب کو پورا کر دیا، جس پر قرآن پاک میں آیا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور دیگر انبیاء پر بھی جو وحی آتی تھی، اس وحی کا ایک طریقہ کیا تھا؟ خواب، الرؤیا الصادقہ۔ بلکہ وحی کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی۔ ابھی جب تک جبریل علیہ السلام پوری طرح نہیں آئے تھے سامنے، تو تھوڑا تھوڑا آپ کو تیار کیا جا رہا تھا نبوت کے لیے، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ جو خواب رات کو دیکھتے وہ بعین ہی دن کو پورا ہو جاتا۔ تو یہ ان یوزول قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگ گئی، جس سے آپ مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ اگر کوئی بڑی چیز سامنے آپ کی آئے تو اسے قبول کرنے میں آپ کو بہت مشکل پیش نہ آئے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے ساتھ کوئی کبھی ان یوزول واقعہ نہ ہو، یک جبریل علیہ السلام اس کے سامنے آ کھڑے ہوں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ابھی بھی آپ کے لیے بہت مشکل تھا اس ساری سچویشن کو قبول کرنا، لیکن اس کے لیے بہرحال تیاری پہلے سے ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ذرا خود کو امیجن کریں کہ اگر آپ کے سامنے کسی وقت فرشتہ آ کھڑا ہو انسانی شکل میں اور یہ بتائے کہ میں فرشتہ ہوں، تو بھی مشکل ہے اس کو برداشت کرنا، کہاں یہ کہ اصلی شکل میں، کیونکہ جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ وحی کے بارے میں بھی عام دنیا میں بہت سے اعتراضات پائے جاتے ہیں، علوم القرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر آگے آئے گا جس میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ بات بھی اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں حملہ آور ہوتے ہیں، کس چیز کو آبجیکٹ کرتے ہیں، کس چیز کے اوپر ضرب لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ وحی کو ہی نہیں مانتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو قرآن کی اوتھینٹسٹی کس میں ہے؟ وحی میں۔ اور اگر وحی پر ہی کسی کو شک ہو جائے یا آپ کے پاس فرشتے کے آنے کو، وحی لانے کو ہی وہ نہ مانے، تو سب باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں، تو ہر چیز ہی شک میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت انٹلیکچوئل ٹاک کرنے والے لوگوں سے کبھی آپ
بات کریں تو وہ آپ سے وحی کے بارے میں ضرور سوال کریں گے کہ آپ اس فینومینا کو کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ آپ کے پاس وحی آتی تھی. کیونکہ اورینٹلسٹ کون ہوتا ہے؟ اورینٹلسٹ اس شخص کو کہتے ہیں جو ایسٹرن کنٹریز کے ریلیجن، کلچر، ہسٹری وغیرہ کے بارے میں معلومات رکھتا ہو. ویسٹرن اسکالر جو ایسٹرن کنٹریز کے ریلیجنز اور ہسٹری اور ان چیزوں کو جانتا ہو. تو بہت سے یورپین اسکالرز، ویسٹرن اسکالرز ایسے تھے اور ہیں جو مسلسل ریسرچ کرتے ہیں کس پر؟ ہمارے ملکوں کے ہسٹری پر، تاریخ پر. اگر آپ کبھی برٹش میوزیم میں جائیں تو وہاں آپ کو مختلف سیکشنز بنے ہوئے نظر آئیں گے. کوریا، جاپان، عرب ورلڈ، مڈل ایسٹ، پھر ان کنٹریز کے ریلیجن کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، عادات کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اس کو میوزیم میں دکھایا گیا، پورٹری کیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح تقریباً ہر یونیورسٹی میں آلموسٹ اورینٹل اسٹڈیز کے نام سے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، جس میں وہاں کے رہنے والے بھی اور مسلمان ملکوں سے جانے والے اسٹوڈنٹس جا کر ریلیجنز کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اسی کے تحت پھر اسلام بھی پڑھایا جاتا ہے، ہندوازم بھی، اور بھی مختلف ریلیجنز. ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک سٹائل ہے، کسی میں کوئی انداز ہے، کسی میں کوئی. پڑھانے والے بعض اوقات مسلمز بھی ہوتے ہیں اور نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، اور ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو بہت ہی معتدل اور بہت انصاف پسند، جنہوں نے بہت اعتدال کے ساتھ ان ساری چیزوں کو پڑھا بغیر کسی تعصب کے، اور بہت اچھے انداز میں اسلام کو اپریشیٹ بھی کیا. کچھ ایسے ہیں کہ جو انتہائی متعصب، یعنی بہت تعصب کے ساتھ حقائق کو انہوں نے توڑ موڑ کیا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لا علمی کی بنیاد پر کچھ باتیں کرتے ہیں جو اسلام کے موافق نہیں جاتی، کیونکہ بیسیکلی ایمان جو نہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف یہ سوچ کر کہ کوئی غیر مسلم اسلام کو پڑھ رہا ہے لہٰذا اس کا تو پڑھنا سمجھنا سب کچھ ہی غلط ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ہر شخص کا ایک تو انڈیویجول معاملہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ ایک خاص قسم کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس کا خاص قسم کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بہرحال ان لوگوں نے جو کام کیا کسی اور موقع پر انشاءاللہ میں مزید تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی، لیکن آلموسٹ ان کی اکثریت جو ہے وہ سسپیکٹ کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آتی تھی. اور وحی الہی کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی وہ جو کیفیت وحی کی ایک دوسری قسم میں ہوتی تھی، وہ کون سی قسم تھی؟ مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی سی آواز. وہی اشد علیہ، اور وہ مجھ پہ بہت سخت ہوتی تھی. آپ کی کیفیت آپ نے پڑھی ہوگی کیا ہو جاتی تھی، شدید پسینہ، سردی کے موسم میں بھی قطرے ٹپکتے تھے لہروں کی شکل میں. عموماً اورینٹلسٹ نے اس کو ایک بیماری کہا ہے، اس کیفیت کو، اور اسے نعوذ باللہ ایپیلیپسی سے تشبیہ دی کہ آپ کے اوپر ایک دورہ سا آپ کو پڑ جاتا تھا اور پھر آپ کچھ بولنا شروع کر دیتے تھے، اور اس بولنے میں یہ قرآن لکھا گیا ہے. یہ بات اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی انتہائی غلط ہے، اس لیے کیونکہ وہ اور انٹرپریٹیشن کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز کو فزیکل سینس میں دیکھتے ہیں، روحانیت پر یا روح کے کانسیپٹ پر یا وحی پر. روح اور وحی کا تعلق ہے نا آپس میں، یا سلونا کا الروح قرآن میں بھی آیا. تو اس کو اصل معنی میں نہیں سمجھتے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط کیا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا. اور وحی کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے. تو وہ غیب کو تو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز پردے کے پیچھے نظر نہیں آتی وہ ماننے کے لائق نہیں. یہ بھی قابل قبول بات نہیں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی پھر بھی ہم مانتے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس بات کو تو صرف ایک ہی دلیل سے جھٹلایا جا سکتا ہے، وہ یہ ایک سوال، کیا کہ دنیا میں کتنے مرگی کے مریض ایسے ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں مرگی کے دورے میں لکھی. صرف ایک کوسچن کافی ہے اس کے جواب کے لیے، رد کے لیے. بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، ہر دور میں رہی ہے. کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو اس دورے میں یہی کچھ لکھتے رہے ہوں. میرے قریبی رشتہ دار ہیں جن کو یہ تکلیف ہے، تو ان کو تو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، اور وہ تو اٹھ کے بات بھی نہیں کرتے بہت دیر تک. کہاں یہ کہ قرآن جیسی چیز کو بولنا شروع کر دے. اور قرآن کا اپنا چیلنج ایک موجود ہے.
تو اگر کبھی آپ کو زندگی میں کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جائے، اللہ نہ کرے کہ پڑے، کہ آپ کبھی ایمان شیک ہو جائے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے دین کی حقانیت اور دین کی سچائی کو ثابت کرنا ہے نا، تو پہلے آپ کو وحی کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہی ہے، نہ کہ وہ مرغی ہے یا کچھ اور ہے. اگر وہی ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ بھی سچی ایک بالکل حقیقی چیز تھی اور ایک فرشتہ آتا تھا، یا خواب میں بھی فرشتہ آتا تھا یا فرشتے بھی آتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جبریل امین کے علاوہ وہی لانے والوں کے لیے رسولن کا لفظ آتا ہے، جمع کا صیغہ آتا ہے، فرشتے. تو وہ فرشتے اس قسم کی وحی لاتے تھے. جب آپ پر جادو کا حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا؟ اسی طرح فرشتے آئے تھے اور آپ کی پائنتی اور سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر آپس میں ڈائلاگ کر رہے تھے اور آپ سن رہے تھے. تو یہ بھی وحی کی وہی قسم ہے جس میں یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے جو یہاں بیان ہوا. ٹھیک، یہ وحی کی ایک قسم تھی یا آپ کو تعلیم دینے کی. کچھ فرشتوں نے کہا آپ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسرے فرشتوں نے کہا آپ کی آنکھ تو واقعی سو رہی لیکن دل جاگتا ہے. یہ بات اور جگہ پر بھی آپ نے فرمائی کہ عام انسانوں کے مقابلے میں، آپ کو معلوم ہوگا ایک کتاب کا نام ہے بیونڈ مائنڈ، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک اوسط انسان اپنی پوری زندگی میں 1% سے بھی کم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر بھی اتنا کچھ دریافت کر لیتا ہے. اسی کتاب میں اس کے 3 مصنفین نے اتفاق کیا کہ تاریخ میں ایک شخص ملتا ہے جس نے باقی کا 99 بھی استعمال کیا یا بیشتر استعمال کیا. وہ شخص ان پڑھ تھا، اس کے علاقے میں جو بھی قافلے آتے تھے تو ان سے باتیں پوچھتا رہتا تھا اور یوں معلومات اکٹھی کرتا چلا گیا اور سوچتا رہا. اس طرح آخر کار اس نے ایک ایسا مذہب نکالا جو یہودیت اور عیسائیت کی برائیوں سے پاک تھا. اگر عیسائیت اور یہودیت کے تعصبات نے اسے روکا نہ ہوتا تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا. غالباً اسی شخص نے دماغ کا سب سے زیادہ استعمال کیا. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کو تو نہیں مانتے لیکن اس قسم کی پھر کیا سارائیاں کرتے ہیں. میں نے جب یہ سنا تو مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اتنا کچھ مان کر بھی نہ ماننا یہ نظر بندی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نامرادی نہیں تو اور کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام شخص اٹھ کر 2 الہامی ادیان کی خامیوں سے پاک ایک نیا دین ایجاد کرے اور صرف قافلوں کی باتیں سن کے؟ سوچیں نا ذرا، اسسمنٹ دیکھیں آپ، کیا صرف قافلوں کی باتیں سن کے ایک نیا دین ایجاد کیا جا سکتا؟ نیور. اور کیا اتنے 100 سالوں میں کوئی ایک بھی اور ایسا پیدا ہوا؟ نہیں تو کیوں؟ مگر اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون. کس طرح انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا، کہ ہر چیز کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، صرف ظاہری مماثلت کی بنیاد پر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ پر جو وحی آتی تھی سونے کی حالت میں بھی آپ کا جو دل جاگتا تھا کہ جو میسجز آئیں کسی وقت بھی مس نہ ہو. کچھ چیزیں آپ کو بیداری کی حالت میں دی گئی اور کچھ خواب کی حالت میں بھی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو مختلف سائنٹسٹ وغیرہ ہیں ان کو بھی ایک خاص قسم کا الہام ہوتا ہے دنیاوی علوم کے لیے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بیکار نہیں ہوتے. نہ ان کو شیطان خواب میں آ سکتا ہے بلکہ ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور اس میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ قصہ کچھ اسی نوعیت کا ہے. فرشتوں نے کہا آپ کی مثال کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا، کھانا پکایا اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا. گھر بنایا، کھانا بنایا، لوگوں کو بلایا. جس نے بلانے والے کی بات مان لی، انویٹیشن ایکسپٹ کر لیا، وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کھانا کھا لیا. جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل ہوا نہ کھانا کھایا، یعنی گھر میں داخل بھی نہیں ہوا اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. پھر کچھ فرشتوں نے کہا اس مثال کی وضاحت کرو. یہ ان کا سوال کس لیے تھا؟ تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بعض فرشتوں نے پھر یہ بات دہرائی کہ آپ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسروں نے جواب دیا کہ آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے. چنانچہ فرشتوں نے مثال کی وضاحت یوں کی کہ گھر سے مراد جنت ہے.
جسے اللہ نے تعمیر کیا. لوگوں کو بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پس جس نے آپ کی بات مان لی اس نے گویا اللہ کی بات مانی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا اس نے گویا اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. فرق کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ ان کو الگ الگ کرنے والے ہیں. ماننے والے ایک طرف اور نہ ماننے والے ایک طرف. یعنی لوگوں کے ایمان کا معیار کیا ہے کہ وہ آپ کی بات کتنی مانتے. اس لیے کہ اگر پیغمبر کی بات نہ مانی جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا. اچھا، اس کی ایک اور دلیل ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. تو یہ جو ما ہے، ما انزل الیک، یہ کیا ہے؟ دراصل جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن کی شکل میں یا اس کے علاوہ. ورنہ تو یہ کہا جا سکتا تھا نا یقیمون الصلاۃ ویؤمنون بالقرآن یا یؤمنون بالکتاب. نہیں، یہ نہیں کہا گیا. ما انزل الیک، جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا. تو یہ قرآن کس کی ہدایت کا سبب ہے پھر؟ متقین کی. کون ہوتے ہیں وہ؟ جو نمبر 1 غیب کو مانے، نمبر 2 نماز قائم کرے، نمبر 3 رزق خرچ کرے، اور نمبر 4 جو کچھ بھی آپ کی طرف آیا ہے اس کو مان جائیں، اور پچھلے انبیاء کی کتابوں کو بھی مانے. وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. تو ہدایت پر ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ سب کچھ مانا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے قرآن کی شکل میں یا اس کے علاوہ. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. حضرت مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا اپنی مسند پر تکیے لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے. اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے. حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. سنو، گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں. نہ ہی درندے جن کی کچلیاں. وضاحتی نوٹس، ٹون بدل کے کہتی ہوں تاکہ حدیث میں مکس نہ ہو. نہ ہی درندے جن کی کچلیاں ہوتی ہیں. کچلیاں کیا کہتے ہیں؟ نوک والے دانت. ایک ہوتے ہیں نا فلیٹ دانت ہوتے ہیں آگے سے، اور ایک نوک والے دانت کو کچلی بولتے ہیں. کہ جس جانور کے نوکیلے دانت ہوں، یعنی شکار پھاڑ کھانے والا، وہ حلال نہیں. نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے. ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی، پیارے نبی، سنت تیری